یہ ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ آج ہی سے ہم شب براءت کی گویا کہ تیاری شروع کر رہے ہیں۔ اب وہ تیاری کیسے کرنی ہے، کیا کیا کرنا ہے، انشاءاللہ ہم مل جل کر اس پر گفتگو کریں گے، مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کو شب براءت کیوں کہا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں سے ایک تعداد ہو کہ جس کو علم نہ ہو۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم سنتے ہیں، ان پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے معانی، ان کے مفہوم کے بارے میں ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو شب براءت کو شب براءت کا نام کیوں دیا گیا؟ آئیے ہم اپنے اسلامی بھائی سے سنتے ہیں کہ بالآخر اس رات کو شب براءت کا نام کیوں دیا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ براءت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اردو زبان میں مطلب ہے چھٹکارا، آزادی۔ تو شب براءت کا مطلب ہوتا ہے آزادی والی رات۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی کئی گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، جیسے کہ شعب الایمان کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس روایت میں گناہ گاروں کو آزادی کی نوید ہے، تو جہنم سے چھٹکارا، آزادی اس رات میں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس رات کو شب براءت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے سنا کہ چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، جہنم سے آزادی کے نذرانے، جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک مدنی انعام کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں، اور شب براءت کے لفظ کے ساتھ بھی یوں سمجھیں کہ ایک طرح کی اس کی مناسبت ہے کہ ہمارے اکثر اسلامی بھائیوں کو یہ دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے، آپ بھی ہو سکتا ہے میری بات کی تائید کریں کہ عام طور پر ہم جملہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ شب برات کی رات۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، کہ جیسے کسی سے پوچھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں یا کہاں جائیں گے، وہ کہے گا کہ بھائی شب برات کی رات تو میں فیضان مدینہ میں گزارتا ہوں۔ یہاں پر جو اسلامی موجود ہیں، کیا میری بات کی تائید کرتے ہیں؟ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو شب براءت کی رات، اس جملے میں ایک اردو کی غلطی ہے۔ شب کا مطلب ہے رات، اور براءت کا معنی چھٹکارا، تو ان دونوں کلمات کا مطلب ہو گیا چھٹکارے کی رات۔ اب شب براءت کی رات میں جو ہم نے اگلا لفظ رات استعمال کیا، تو اس کی یہاں پر حاجت نہیں تھی، کہ وہ تو پہلے ہی معنی معلوم ہو گیا، شب بمعنی رات۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ شب براءت کو میں فیضان مدینہ جاؤں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، شب برات کو کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں جائیں گے۔ اب مدنی انعام سے کیا مناسبت ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، تو اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آپ روزانہ کچھ نہ کچھ الفاظ میں تلفظ کی درستی کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم اردو بولتے ہیں، تو اردو بولنے میں بہت سارے الفاظ میں غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بھی جذبہ ہے کہ اردو صاف ہونی چاہیے، آسان ہونی چاہیے، اور اس کے اندر غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی سے ملتی جلتی ہے غلطی، جیسے ہم کہتے ہیں عام طور پر، آپ نے بھی سنا ہوگا، آب زمزم کا پانی پلائیے گا۔ تو آب زمزم میں خود پانی کا معنی موجود ہے، آب
بمانا پانی ہوتا ہے، تو آب زمزم پلائیے گا یا آب زمزم پیجئے. آب زمزم کا پانی تو یہ اردو کے حوالے سے درست نہ ہوا. تو مدنی انعامات پر عمل کرنے کی جہاں دیگر برکات ہے، الحمدللہ وہیں ہمیں اپنی زبان، اور اردو زبان اسلامی زبان ہے، کہ یہ وہ زبان ہے کہ جس کو اسلام نے اپنے لیے بہت زیادہ خدمت کا موقع عطا کیا. یعنی اردو زبان کے اندر دین اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی گئی، تو یہ اسلامی زبانوں میں بھی شمار ہوتی ہے. تو انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو ہمیں جہاں دیگر برکات ملے گی وہیں اپنے تلفظ کی درستی کی بھی انشاءاللہ ہمیں موقع ہاتھ آئے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو بات چل رہی تھی شب برات سے. تو شب برات چھٹکارے کی رات. حضور اس رات کے بارے میں یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا احادیث مبارکہ میں ہمیں اس کی کوئی رہنمائی ملتی ہے، اور اگر ملتی ہے تو چند اگر احادیث مبارکہ آپ بیان فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے، شرکاء کے لیے، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک رات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جی، احادیث طیبہ کے اندر کئی مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کی، جیسا کہ ابھی آپ نے ایک حدیث مبارکہ شعب الایمان کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنی کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات جو ہے وہ بنی کلب کے بکری کے بالوں سے زیادہ جو ہے وہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. اسی طرح شعب الایمان ہی میں امام بیہقی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من نصف شعبان، کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو نادا منادن، ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ حل من مستغفرین فاغفر لہ، کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اور حل من سائل فاعطیہ، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کا سوال پورا کروں، اسے سوال دوں. پھر فرمایا کہ لا یسأل احد الا اعطی لہ، کہ کوئی شخص اس رات میں کوئی سوال نہیں کرتا، یعنی جائز اور نیک سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ اسے دے دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الترغیب والترہیب میں اور امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف الترغیب والترہیب کے اندر روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، کہ جو شخص 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، قیام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک رات فرمائی کہ وہ 15ویں شعبان کی رات ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کہ جسے ابن شاہین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف کے اندر میں اور کنز العمال کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عید کی رات اور 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بشارت ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو لم یمت قلبہ، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل زندہ رہے گا اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی وجہ سے.